औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली इमरान और आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पर, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान में खुसूसन हमारे बजट, हमारी मईशत पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिसका नाम है पेट्रोल। कल रात को हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ा इजाफा किया। गालिबन 30 रुपए के करीब का इजाफा हुआ है तकरीबन डीज़ल में, और 317 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोल पर लीटर हो गया। अब एक बात और सुनने में आ रही है जिसके बारे में अता तारड़ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो अब डेली बेसिस के ऊपर उसके रेट का तयन होगा, और ओगरा की वेबसाइट पर इसका जो रेट है वो शाया कर दिया जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो एक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा हमें कि पेट्रोल का जो रेट है वो तय किस तरह होता है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अक्सर हमारे दोस्त जो हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि इमरान खान के दौर में तो 98 डॉलर पर बैरल था और अब जो है वो $80 पर बैरल है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें ये देखनी पड़ेगी कि डॉलर का रेट उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या है। फिर इसमें एक पेट्रोलियम लेवी हमें देनी पड़ती है, जो कि चूँकि ज़ाहिर है हम मकरूज़ हैं तो हम आंखें तो दिखा नहीं सकते। तो हमें अगर IMF कहता है कि आप 200 रुपये पर लीटर भी अगर लेवी रखें तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इमरान खान साहब के दौर में जो पेट्रोल का रेट था वो निस्बतन आज की मार्केट के हिसाब से ज़्यादा था, और आज भी ज़ाहिर है ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आज कोई दूध और शहद की नदियाँ बह रही हैं, लेकिन बहरहाल ये एक फैक्ट है कि पेट्रोलियम लेवी, टैक्सेस, पेट्रोल, और फिर जो पेट्रोल जो डॉलर में हमें एक आवाज़ आती है न्यूज़ पे अक्सर कि जी $80 फ़ी बैरल, $90 फ़ी बैरल, वो बात हो रही होती है ख़ाम तेल की। फिर उसकी ट्रैवल कॉस्ट है, फिर वो पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसकी रिफाइनरी है, रिफाइन होने के बाद फिर उसमें जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं उनका कमीशन, फिर पेट्रोल पंप का कमीशन, बहुत सारी चीज़ें मिला के पेट्रोल की कीमत का तयन होता है। अब हम बात करते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा जी, डेली बेसिस पे करने की जो वजह बताई गई है वो ये कि अगर रेट बढ़ जाता है इंटरनेशनली तो वो फौरी बढ़ेगा, पाकिस्तान में उसका फौरी असर पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी होता ही है। ऐसा नहीं है कि उसका रेट बढ़ गया और आपने 15 दिन उसको होल्ड करके रखा और बाद में बढ़ाया। और कम होगा तो आपका कहना ये है कि जी कम होगा तो फौरी उस पर पाकिस्तान की आवाम को जो है वो पेट्रोल की उसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो हालात और वाक़यात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स आपके हैं, तो आवाम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप आवाम की सहूलत के लिए ये कर रहे हैं कि अगर रात को आज पेट्रोल अगर $2 फ़ी बैरल हो जाता है तो कल पाकिस्तान में भी जो है वो उसी हिसाब से पेट्रोल मिलेगा। इस बात को आवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बहरहाल पेट्रोल का एक मैकेनिज़्म है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में अगर डेली बेसिस पे पेट्रोल के रेट ऊपर नीचे होते हैं तो यहाँ होता ये है कि पेट्रोल पे अगर 10 रुपये बढ़ गए तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले लोग हैं उनका भी फेयर बढ़ जाता है। वो बस वाला जो है आपसे, अगर आप कल तक वो 80 रुपये ले रहा था और आज पेट्रोल बढ़ गया तो वो 90 रुपये पे आ जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। दूध, दीगर अशिया खुर्दोनोश जो पाकिस्तान में पेट्रोल से जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक है, क्योंकि जाहिर है हर चीज़ में ट्रैवल कॉस्ट बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है, तो इस सब चीज़ों को डेली बेसिस पे किस तरह मैनेज किया जाएगा, ये मैकेनिज़्म मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के पास कोई इतना एलिजिबल आदमी है जो इस मैकेनिज़्म को संभाल सके कि डेली बेसिस पे ये काम किया जा सके। बहरहाल अगर आप कर भी लेते हैं तो सरकार हम क्या आपका बिगाड़ सकते हैं। आप जो चाहें करें, आप हमें कहें कि पेट्रोल पंप पे आप खड़े हों और लाइन लगा के खड़े हों और हर लीटर पे 2 जूते आपको पड़ेंगे, तो आवाम वो 2 जूते खाने के बाद भी पेट्रोल तो डलवाएगी।
بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس جنگ کے اثرات بہت برے پاکستان پر پڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس معاملات میں آسانی فرمائے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن قائم ہوگا تو اسٹیبلٹی آئے گی. پر لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ معاملات بہتر ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں, کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں عمران خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ ایک بات کہہ رہی ہیں. آئیے سب سے پہلے تو آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں. فوج کی کبھی تعریف نہ مار کا حق نہیں. انہوں نے پاکستان کے مودی کے ساتھ پراؤڈ مومنٹ مودی کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا تھا. تمہارا خیال مودی چاہتا ہے ان کو 2 منٹ میں فکس کر دیتا؟ وہ تو ٹرمپ مودی کیسے چاہتا ہماری وہ ہم نے ہم تو بہت اچھا کیا ہے اور ہمارے ان کے کیا دے رہی ہے ہماری بات سنو. دنیا پوری دنیا گواہ ہے. دیکھو انہوں نے کیا. مودی چاہتا, مودی رکا کیوں تھا؟ ڈر کیا تھا؟ اتنا بڑا ملک ہے, تم اس ملک کو دیکھو. مودی نے خود کہا کہ پاکستان نے تو حملہ ہی کر دیا. اسرائیل پیچھے, پاکستان نے اس بار رسپانس بہت تگڑا کیا. بات سنو, اسرائیل پیچھے تھا, یہ یاد رکھو. پاکستان کے پیچھے تھا اسرائیل. انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کروانا تھا پاکستان سے. یہ تو فساد مچ گیا ایران کا. کیا تھا انہوں نے دبئی وغیرہ نے کر لیا نا. ابھی پاکستان کی باری آ رہی تھی اور یہ گئے تھے یہ جو ابراہیم اکارڈ کر رہے تھے نا امریکہ میں, یہ وہی تھا جو ٹرمپ کروانا چاہیے. جو ٹرمپ کیوں ان کی تعریفیں کرتا ہے؟ تمہارا خیال ہے ٹرمپ کو یہ اچھے لگتے ہیں؟ ٹرمپ تو ایک اپنے ملک میں ایک وحشی سا آدمی. اسے وہ ٹرمپ اپنے ملک میں اس طرح ہلا ہوا ہے, اس کی لوگ اس کے خلاف ہیں. ٹرمپ کی اپنی کرسی نہیں ہے. تو انہوں نے, تم سوچو, ابراہیم اکارڈ کرانا تھا. اسرائیل کو پاکستان مل چکا تھا, اسرائیلیوں سے مل رہے تھے, یہ رابطے کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ کرایا پاکستانی فوج کو عزت دلانے کے لیے. یہ بالکل, یہ مجھے کسی نے بتایا, میری اپنی عقل ہے. اور اس کے بعد انہوں نے, تمہارا خیال ہے, اور پاکستان کو, انڈیا کو یہ, اور پھر وہ مودی کیا کرتا ہے, وہ ٹرمپ کیا کرتے ہیں, کیونکہ مودی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا. ٹرمپ چاہتے ہیں مودی میرے نیچے لگے نا. مودی خود سپر پاور بن گیا, وہ رشیا کے ساتھ لگ گیا. اسی طرح جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہی نورین خان صاحبہ انڈین ایک چینل پر بیٹھ کر انہوں نے پاکستان کے بارے میں مغلظات بکے, جس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے, ان کی جو آواز ہے اس کو اے آئی سے جنریٹ کر کے اور ان کے جملے کو چینج کیا گیا. اب اس وقت چلیں جی, مان لیا وہ اے آئی جنریٹڈ تھی, لیکن اس وقت ایک پاکستانی پوڈ کاسٹر ان سے بات کر رہے. محترمہ کہہ رہی ہیں کہ مودی 2 منٹ میں پاکستان کو سیٹ کر سکتا ہے. مودی پاکستان جو ہے وہ, انڈیا اتنا بڑا ملک ہے, پاکستان اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پی ٹی آئی کی اینٹی نیشنل ہونے کے اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو. پاکستان کو, پاکستان کی ساکھ کو, پاکستان کے خلاف جانے والے لوگ پی ٹی آئی میں بھرے پڑے ہیں. ہمیشہ سے پی ٹی آئی نے پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی, چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو یا نہ ہو. جب آپ کی حکومت تھی تب یہی فوج تھی جو آپ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب ایسے جرنیل ہیں جو اتنا سلجھا ہوا جرنیل پاکستان کو کبھی نہیں ملا, اور یہی باجوہ صاحب آج ہیں جو ان کو آپ گالیاں دیتے ہیں. یہی جنرل عاصم منیر ہیں جو پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان کو آپ نے ہٹانے کی کوشش کی, جس کے بعد آپ کے خلاف جو ہے وہ معاملات خراب ہوئے. بہرحال اب میرے خیال میں اس وقت جو قوم یوتھ جس کو ہم کہتے ہیں یوتھیے, اب ان کے پاس اس بات کو دینے کے لیے کیا جواب ہے کہ ایک عورت پاکستان کے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ مودی چاہے تو 10 منٹ میں پاکستان کو سیٹ کر سکتا ہے. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے. پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی وہ جنگ انڈیا نے اور پاکستان نے مل کے ایک نورہ کشتی کی تھی. تو یہ نورہ کشتی اگر انڈیا اور پاکستان نے ہی کی ہوتی تو پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اس بات کو مان رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی. انڈیا نے جو ہے وہ منہ کی کھائی. انڈیا کے 6 رافیل گرے, پاکستان کی حدود میں گرے, پاکستان نے ان کو مار کے یہاں سے بھگایا. اور اس کے باوجود اگر پاکستان آپ کے خلاف اگر ایکشن, پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز اگر آپ کے خلاف ایکشن لیتی ہیں تو آپ کے سپورٹر آپ کو مظلوم بنا کر پیش کریں گے کہ جی ہماری خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ کی خواتین نے جو 9 مئی کو کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو پی ٹی آئی کی خواتین, اس میں چاہے کوئی بھی ہو, چاہے آپ کی سینئر قیادت ہو یا آپ کی جونیئر قیادت ہو, ان سب نے 9 مئی کو کیا کیا
جو سزائیں کاٹ رہے ہیں آج بھی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی نہیں، چونکہ ظاہر ہے ہمارا بھائی اس ملک نے قید کر لیا ہے اور ہمارا جو بھائی کے ساتھ ہم کو ملنے نہیں دیا جا رہا، جیل میں اس کو رکھا ہوا ہے، تو جیل میں آپ کے بھائی کے جیسے 50,000 اور مجرم اس وقت قید میں ہیں، جو بند ہیں، جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، جو اپنی کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں. تو اگر سب کے گھر والے اسی طرح دھرنے دے کے، اسی طرح نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا کر، اسی طرح پاکستان کے خلاف بات کر کر، اسی طرح انڈیا سے مدد مانگ کر اگر اپنے پیاروں کو چھڑانے لگیں، اپنے پیارے ان مجرموں کو چھڑانے لگے جن کو پاکستان کی عدالتوں نے سزائیں دے رکھی ہیں، تو پھر یہ عدالتی نظام تو بند کر دینا چاہیے، اس کو بھاڑ میں ڈالنا چاہیے اور آپ جیسے لوگوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے کہ جی جائیے، آپ کے گھر والے جرم کرتے پھریں، آپ ان کو عدالتوں کے باہر احتجاج کر کے، آپ جیل کے باہر احتجاج کر کے، اور آپ یہ موومنٹ چلا کے ان کو باہر نکال لیں. تو پھر یہ سزا اور جزا کا جو ایک سسٹم ہے، جو لاز ہیں پاکستان کے، پوری دنیا کے جو لاز ہیں، ان کو پھر جو ہے وہ بالکل جلا دینا چاہیے لوگوں کی کتابیں، کہ آپ اگر اسی طرح ایک دشمن ملک سے مدد مانگ کے اور اپنے بھائی کو چھڑانا چاہ رہے ہیں، جو پاکستان میں غداری کے مقدمے کی سزا کاٹ رہا ہے، جو پاکستان میں چوری کی سزا کاٹ رہا ہے.